السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، بہت ہی دکھد خبر ہے جسے آپ کو سن کر جانا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک مزار پر بلڈوزر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب آپ سوچو کہ ایک مزار پر بلڈوزر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ دکھد خبر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دلوں کو ٹھیس پہنچانے والی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ صرف مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی خبر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے نہ جانے کتنے انسانوں کو تکلیف پہنچانے والی خبر ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے اور بھی مذاہب کے لوگ مزاروں پر اس طرح آتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ایک نیک انسان ہیں، ان کے پاس آنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے پاس آنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، قبر کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور یہاں آنے سے نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سوچو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اس لیے میں سرکار سے ایک بڑی اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسی پر ویڈیو کو ختم نہیں کروں گا، بلکہ میں وہ واقعہ بھی پیش کروں گا جب میرا جانا مزاروں پر ہوا تو میرے ساتھ کیسے حالات آئے، میرے ساتھ کیسے حالات آئے۔ میں یہاں پر سرکار سے ایک بڑی اپیل کر رہا ہوں، یہ دیش کی خوبصورتی ہے، یہ دیش کی خوبصورتی ہے۔ آپ ذرا غور کرو کہ جہاں بھی مزاریں ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد تازہ ہو اور خوف خدا پیدا ہو، اور قبر کے حشر کی تیاری میں لوگ لگ جائیں۔ تو یہ دیش کی خوبصورتی ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں بھی ہے، جس چوراہے پر ہے، جس روڈ پر ہے، وہاں دیکھ کر کم سے کم ایک دل میں ایک خوشی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ولیوں کی یہ مزار ہے۔ تو یہ دیش کی خوبصورتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہاں پر نورانیت نظر آتی ہے، ایمان میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے، ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں سرکار سے ایک بڑی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مزاروں کو نہ توڑا جائے، مزاروں کو نہ توڑا جائے۔ ولیوں کی مزاریں ہیں، اس کو توڑنا ایک دم مناسب نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ دنیا میں ایک اچھا کام کر کے، ایک نیک کام کر کے، انسانیت کا ثبوت دے کے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آ کے دنیا سے گئے ہیں۔ اب ان کی مزاروں کو جہاں بھی موجود ہیں وہاں رہنے دینا چاہیے، تاکہ ایک مثال قائم رہے، ایک مثال قائم رہے، اور لوگ ان مزاروں کو دیکھ کر کہ ان کے کارنامے کتنے اچھے تھے، اپنی زندگی کو سدھارنے کا جو ہے ان کو موقع ملے اس طرح کے ولیوں کی مزاروں کو دیکھ کر۔ اس لیے میں سرکار سے بہت ہی زیادہ گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی مزاریں ہیں وہاں رہنے دے، اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تھوڑی سی زمین، تھوڑی سی جگہ، اتنی بڑی خوبصورتی کو آپ ختم کر رہے ہو۔ اس لیے میری یہ التجا ہے، گزارش ہے، اس پر آپ کو روشنی ڈالنا ہے۔ میں سرکار کو یہ اپیل کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی مل کر اس کی کوشش کریں کہ سرکار تک یہ آواز پہنچے، یہ ویڈیوز پہنچے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ یہ کتنے بڑے ولی لوگ ہیں، اور ان کے ذریعے سے دیش کے اندر ایک خوبصورتی ہے کہ ان کے قبروں پر جب لوگ پہنچتے ہیں نا تو ان کے دلوں سے پوچھو کہ ان کے اندر کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے اور کتنا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اپنے نئے نئے ارادے اور عزائم کرتے ہیں کہ اب کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، اب کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیش سے ختم ہو رہی ہیں۔ پھر ہندو مسلمان ابھی تو کم ہو رہا ہے، اس کے بعد اور زیادہ ہوگا، اور زیادہ ہوگا جب ان مزاروں کو اور ان ہستیوں کو جو ہٹایا جائے گا، ختم کیا جائے گا۔ یعنی ان کے جو نشانات ہیں، یہاں فلاں ولی کی مزار شریف ہے تو پتہ چلا کہ ایک سنسان، ایک سناٹا نظر آئے گا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ویڈیو کو خوب شیئر کرنا ہے تاکہ سرکار تک یہ ویڈیو پہنچے۔ میرے محترم عزیزو، آپ کا دل سے شکریہ ہے کہ میری ٹوٹی پھوٹی فکر میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی ایک ایک تنگی کو دور فرمائے اور ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے دنیا آخرت میں۔ جب میں ولیوں کی مزاروں پر پہنچا، میں نظام الدین ولیوں کی مزاروں پر بھی گیا ہوں، لیکن ادھر میرے بغل میں تھوڑی دور پر کم و بیش 10 سے 15 کلومیٹر کی دوری کے بعد میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پر ایک ایسا بھینکر ماحول دیکھنے کو ملا۔ میرے محترم عزیزوں، میں تمام امت مسلمہ سے، جو لوگ بھی مسلمان ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو توجہ سے سنیں اور اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کریں، اور جو میرے ساتھ پیش آیا اس کو سننے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر میری بات سچ اور حق ہے، دیکھو حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اگر میری بات غلط ہے تو کمنٹ میں جو بھی آپ کے سمجھ میں آئے لکھ دینا۔ پہلے تو میں پہنچا تو بہت سے منظر میں نے دیکھے، تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انگوٹھی بیچ رہا ہے، بہت سے منظر تو انگوٹھی بیچ رہا ہے، تو انگوٹھی کے پتھر کو کہہ رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو آپ کے اوپر آنے سے بہت بڑی بلا، بہت بڑی مصیبت سے یہ پتھر آپ کو بچا لے گا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لے گا، اور طرح طرح کے حادثے، طرح طرح کے حالات سے یہ پتھر بچا لے گا۔ یہ پتھر یہ والا ہے، یہ پتھر یہ والا ہے، یہ پتھر یہ والا، کم و بیش کر رہا تھا وہ۔ میں پہنچا تو مجھے خراب لگا،
کہ بھائی اس کے اندر کون سی طاقت آ گئی, کہاں سے آ گئی. یہ پتھر کا عقیدہ اس طرح یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بہت سے مسلمان تو اللہ کو بھول جائیں گے جس طریقے کی طاقت یہ بتا رہا ہے پتھر کے اندر, اور طرح طرح کے پتھر دکھا رہا ہے. تو میں تھوڑا سا آگے پیچھے ٹہلتا رہا. اس کے بعد جب دیکھا میں نے کہ تھوڑی سی بھیڑ خالی ہوگی تو میں پہنچا. میں بولا کون سا پتھر بھائی ایکسیڈنٹ سے بچائے گا اور طرح طرح کی چیزوں سے بچائے گا, آپ کر کیا رہے ہو یہاں پر, کتنا بڑا دھوکہ آپ مسلمانوں کو دے رہے ہو معلوم ہے. اس کے اندر کوئی طاقت ہے کہ یہ کسی کی چھوٹی سی بھی پریشانی دور کر کے دکھا دے بغیر اللہ کی قدرت کے, بغیر اللہ کی طاقت کے. اور پھر یہ عقیدہ اللہ کی طاقت کے ساتھ بھی ملانا صحیح نہیں ہوا نا. پتھر کی عبادت سے تو نکالا گیا تھا, پھر آپ پتھر کی عبادت کی طرف لا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کتنے بتوں کو توڑا, اللہ کے رسول نے کس کی دعوت دی, اب پتہ یہ چلا کہ آپ اسی پتھر کی طرف پھر گھسیٹ رہے ہیں. کتنا بڑا نقصان آپ اسلام کو پہنچا رہے ہیں. کل قیامت میں اللہ آپ سے پوچھے گا میں نے اس کو دعوت دیا, کیا میں نے تم کو اسی لیے بھیجا تھا کہ تم مجھ سے رشتہ توڑوا کر پتھر سے رشتہ قائم کر. میرے دوستو تھوڑی دیر گزرا تھا کہ اس کے حالات بڑے جو ہے عجیب ہو گئے اور وہ میری بات سننے پر مجبور ہو گیا, اور اس کے بعد اس کے ارادے عزائم میں یہ بات آئی کہ اب میں ایسا نہیں کروں. اس کے بعد تھوڑا اور اندر میں گیا, دیکھا کہ بہت سی عورتیں بے پردہ ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں. میرا دل اندر سے کلیجہ جیسے پھٹا جا رہا تھا. ایک پانی تھا تھوڑا سا, تو اس میں جوان لڑکیوں کو دیکھا کہ نہا رہے تھے, جو نہانے کی وجہ سے پانی کی وجہ سے بدن پہ کپڑا چپک گیا تھا. اور اس کے بعد بہت بڑا جو ہے نظارہ جو ہے لوگ دیکھ رہے تھے. تو میں جیسے پہنچا تو میرا جو ہے رکنا وہاں زیادہ دیر مناسب اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے میرا بھی دیکھنا چونکہ حرام تھا اس حالت میں, چونکہ بدن سے کپڑا چپکا ہوا تھا. تو میں جلدی سے وہاں سے نکلا اور وہاں کے لوگوں کو پکڑا, بولا یہ کیا ہے, یہ جو نظارہ ہے یہ کیا ہے. اگر پانی میں اتر بھی رہی ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے تو یہ جو منظر دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے, یہ ان کا دیکھنا جائز ہو گیا. یہ جو ہلڑ بازیاں ہو رہی ہیں, ہنس رہے ہیں, یہ کیا ہے, یہ ہمارے نبی کا طریقہ. پھر اور آگے گیا میرے محترم عزیزو, میں نے ولیوں کی مزار پر میرا جانا ہوا. وہاں میں جا کر وہاں کھڑا ہوا اور میں نے ان کی مزاروں کو دیکھا تو میرے اندر ایک اللہ کی یاد تازہ ہوئی کہ بھائی مزاروں پہ جانے کے بعد ولیوں کی جو قربانی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے, اور قبر کے حشر کی یاد تازہ ہونا چاہیے, اور ولیوں کے پاس پہنچنے کے بعد یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب میں اس طرح زندگی گزاروں گا جیسے یہ ولی گزار کر گئے ہیں. اور ولی کی جو زندگی ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوتی ہے. ولی کی جو زندگی ہوتی ہے, اصل جو ولی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر اس کی زندگی میل کھا رہی ہے تو حقیقت میں وہ سب سے بڑا ولی. اس لیے وہاں جانے سے یہ ارادہ کرے کہ اب ہم کس کے طریقے پہ چلیں گے, اس ولی کے طریقے پر ہم چلیں گے جس طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا, جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اب اس طریقے کو ہم نہیں چھوڑیں گے عزائم. تو وہاں میں گیا, بڑا اچھا مجھے لگا, اور صرف تکلیف اس بات کی بہت زیادہ ہوئی کہ عورتوں کا جو ماحول تھا اس کو دیکھ کر کلیجہ پھٹ رہا تھا, اور یہ دل میں بات آ رہی تھی کہ کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے, کل قیامت میں ایک ایک سے اللہ پوچھیں گے. اور پوچھیں گے اس لیے کہ دین بہت مشکل سے پھیلا ہے, بڑی مشقت سے پھیلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھیلا دس گیا, لوہا دس گیا یہ سر کے اندر. میرے دوستوں بیان کرنے کے لائق, دو دو بیٹیوں کا ایک ساتھ طلاق ہوا, 2 مہینے کوئی ایسی چیز گھر میں کھانے کو نہیں تھی جو کوئی جاندار کھا سکے. میرے دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چونکہ زیادہ تر خدمت خلق میں رہتے تھے, وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس 2 مہینے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو کوئی جاندار کھا سکے. ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے دین کو پھیلانے کی کوشش کیا, دین مٹنے نہیں دیا. اپنی زندگی کو مٹانا پسند کیا لیکن دین مٹنے نہیں دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین مٹ جائے اور ابو بکر زندہ رہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد میں گھومتا رہا, میرے دل میں ایک کرک, ایک تڑپ, ایک پھٹن تھی کہ ان عورتوں سے جب کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اور ہم مردوں سے کل قیامت میں جب اللہ پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے. یہ اس طرح کا ماحول بنانے کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے. اگر آج ہم ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں, ہمارے جتنے علماء ہیں, بریلوی حضرات کے جتنے بھی عالم دین ہیں اور بھی جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں, سارے لوگ مل کر آئیں اور اس کے بعد سارے لوگ مل کر چاہیں تو عورتوں کا وہاں سے خاتمہ کر دیں, اور یہ طے کر دیں کہ اگر کوئی عورت آنا بھی چاہتی ہے تو یہ باؤنڈری ہے, یہ باؤنڈیشن ہے کہ وہ نقاب میں آئے گی, وہ بھی چہرہ بھی چھپا رہے گا, نہیں تو یہاں نہیں آنا ہے, یہاں سے نکلو. اس لیے کہ نبی کا دین بڑی مشکل سے پھیلا ہے, بڑی مشقت سے پھیلا ہے, ہم ادھر آنے نہیں دیں گے. اگر کھڑے ہو گئے میرے دوستوں تو ایک عورت کی مجال نہیں ہے تو اس طرح کا کھیل کھیلے اور پانی میں جو ہے گوتا لگائے اور اس کے بعد اس کے جسم سے وہ کپڑا چپک جائے جس سے اس کا جسم برہنہ ہو جائے اور لوگ کھڑے ہو کر اس نظارے کو دیکھیں اور اس کے بعد اس پر ہلڑ بازیاں کریں. یہ مسلمان کی عورتوں کا حال.
میرے دوستو یہ ہم سب کا رب پوچھے گا. تو اس کے بعد اسی طریقے سے میں گھومتا رہا, باتیں اور بھی ہیں لیکن میں کتنی باتیں کروں. اس کے بعد میں وہاں پر مسجد تھی, اس میں نماز پڑھا اور ماشاءاللہ جو وہاں کے امام صاحب, ان سے ملاقات ہوئی, سلام دعا ہوئی. میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی کہ اگر آپ اس طرح روکتے تو وہ بھی تھوڑا سا گفتگو کیے میرے سے. میں ان کے اندر ان کو فکر مند کیا, حالانکہ ان کا ایک جملہ یہ نکل گیا کہ بھائی میں یہاں نماز پڑھانے کا ذمہ دار ہوں, میں اور اس کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ سب سے پہلے دین کے ذمہ دار ہیں, آپ سب سے پہلے دین کے مٹنے کے ذمہ دار ہیں. تو حقیقت میں جو قرآن حدیث سے جو چیزیں حرام ہیں, قرآن حدیث سے, اس پر تو ہمیں آنا ہی پڑے گا نا, کوئی ناراض ہو یا خوش ہو. مکروہ کی ایک مرتبہ گنجائش ہوتی ہے, حرام کی گنجائش کہاں سے میرے دوستو. اس لیے ویڈیو کو بہت بڑی تعداد میں شیئر کرو اور اس طرح کے جو حالات ہیں اس میں سدھارنے کی پوری طاقت لگاؤ. میرے دوستو ویڈیو کیسی لگی, میرا سفر کیسا رہا, اور یہ ویڈیو میں اس لیے نہیں بنایا وہاں جا کر, اس لیے میرے پاس اتنا انتظام اس وقت نہیں تھا, میں نے کارگزاری آپ کے سامنے رکھ دی. آپ کا دل سے شکریہ ہے, اگر آپ نے ساتھ دیا تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اور اسی طریقے سے آخرت اور عاقبت کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی گفتگو آپ سے کریں گے. السلام علیکم.